السلام علیکم ایوری ون۔ ناول عشق میں تیرے رائٹر سائیکرند ایپیسوڈ نمبر 29 and 30۔ وہ سب لوگ اشل سے ملنے کے لیے کمرے میں آئے ہوئے تھے۔ کازانشا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اشل اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ سعدیہ بیگم اسے اپنے ساتھ لگا کر بولی۔ کیسی لگ رہی ہوں آپ کو امی؟ وہ سعدیہ بیگم کو دیکھ کر بولی تھی۔ میرا بچہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ سعدیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اشل نے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن اس سے پہلے کازانشا نے اسے خاموش کروا دیا۔ جو بات ہوگی وہ گھر جا کر ہوگی۔ کازانشا اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ اشل دعا اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی تھی۔ ایک بار بھی ہمارا نہیں سوچا آپ نے؟ دعا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں سوچتی؟ آپ لوگوں میں سے کسی نے میرے بارے میں سوچا؟ میرے بارے میں کسی نے سوچا مجھ پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ کوئی گناہ تو نہیں کیا میں نے، صرف محبت کی ہے۔ آپ لوگوں کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا میں نے۔ اشل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اشل کہا نہ خاموش، اس بارے میں جو بات ہوگی وہ حویلی جا کر ہوگی۔ یہ ہاسپٹل ہے، یہاں کوئی بھی مسئلہ نہ بناؤ۔ کازانشا کو اس کی بات پر غصہ آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہاں وہ ان کا باپ بننے میں غلطی کر گیا۔ اس کی گڑیا کو محبت ہو گئی اور اسے پتہ تک نہیں چلا۔ اس کی بات پر اشل نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ لوگ چلیں، میں اشل کو لے کر آ رہا ہوں۔ کازانشا ان سب سے بولا تھا۔ نہیں بھائی، ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے، دعا نے فوراً سے کہا۔ میں بھی تم لوگوں کے پیچھے ہی آ رہا ہوں، کازانشا اسے دیکھ کر بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، دعا نے منہ بنا کر کہا۔ وہ سب لوگ نکل گئے تھے۔ کازانشا اشل کے پاس آیا تھا اور اس کی طرف اپنا ہاتھ کیا۔ اشل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور اترنے کی کوشش کی تھی، لیکن زمین پر قدم رکھتے ہی پاؤں میں درد سا محسوس ہوا تھا اور وہ واپس بیٹھ گئی۔ کازانشا نے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر آگے بڑھ کر اسے باہوں میں اٹھانا چاہا تھا۔ نہیں بھائی، وہ کازانشا کو دیکھ کر بولی تھی۔ بھائی بھی کہہ رہی ہے اور منع بھی کر رہی ہو؟ کازانشا اس کو دیکھ کر بولا۔ ناراض ہو بھائی سے؟ کازانشا نے اسے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ آپ نے حق دیا ہے مجھے ناراض ہونے کا، اشل اس کو دیکھ کر بولی۔ دیا ہے، تب ہی تو میری گڑیا مجھ سے ناراض ہے۔ کازانشا اسے لے کر کمرے سے باہر آیا تھا۔ بھائی میں نہیں کرنا چاہتی کسی اور سے نکاح۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اچھا ابھی کے لیے تو یہ آنسو صاف کرو، کازانشا اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ اشل خاموش ہو گئی تھی اب کی بار۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ لوگ ہاسپٹل سے حویلی واپس آ گئے تھے۔ سب لوگ ہی اشل کے کمرے میں موجود تھے۔ دعا ٹائم بہت ہو گیا ہے، آپ جا کر نورالایمان کے ساتھ اس کے کمرے میں آج رات سو جائیں، کازانشا دعا کو دیکھ کر بولا۔ اس کی بات پر نورالایمان کو بہت فیل ہوئی تھی جب سے اس نے اسے خود سے دور رہنے کا کہا تھا۔ وہ تو تب سے اسے ایسے اگنور کر رہا تھا جیسے وہ اس حویلی میں رہتی ہی نہیں ہے۔ نہیں بھائی، میں یہیں رہوں گی چوہی کے ساتھ، اسے کسی چیز کی ضرورت بھی تو پڑ سکتی ہے، دعا نے فوراً سے کہا۔ ابھی میں نے اشل سے بات کرنی ہے، جب میں کہوں تب آ جانا، کازانشا اسے دیکھ کر بولا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ دعا بیڈ سے کھڑی ہو گئی تھی اور نورالایمان کے پاس آئی۔ تمہیں الگ سے کہنا پڑے گا، کازانشا نورالایمان کو دیکھ کر بولا۔ کازان یہ تم کیسے بات کر رہے ہو نورالایمان سے؟ سعدیہ بیگم نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ میں کیا کر رہا ہوں امی؟ اس نے تو ایسے ری ایکٹ کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ چلیں بھابھی، بات کو بڑھتا دیکھ کر دعا نورالایمان سے بولی تھی۔ ہاں چلو۔ نورالایمان ایک نظر کازانشا پر ڈال کر جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ دعا اور نورالایمان کمرے سے چلی گئی تھیں۔ کازانشا نے سعدیہ بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ امی، کازانشا نے انہیں بلایا۔ ہاں بولو، سعدیہ بیگم اس کی طرف دیکھ کر بولی۔
میں نے اشل سے اکیلے میں بات کرنی ہے، کازانشا نے جھکی نظروں سے کہا تھا۔ ایسی کون سی بات ہے جو تم میرے سامنے نہیں کر سکتے؟ سعدیہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے امی، میں بس اکیلے میں اشل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کازانشا انہیں دیکھ کر بولا۔ ٹھیک ہے، سعدیہ بیگم یہ کہہ کر کمرے سے چلی گئی تھیں۔ کازانشا نے نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی اشل کو دیکھا تھا۔ اتنی محبت کرتی ہو اس سے کہ ایک رات میں اپنی یہ حالت بنا لی؟ کازانشا اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ بھائی، یقین مانیں، جان بوجھ کے نہیں کی، خود بخود ہو گئی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی تھی۔ تم نے ہی بتایا ہے نا، اس نے تمہارے سامنے ایک شخص کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس شخص کا کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ کل کو وہ تمہارے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کازانشا نے اسے دیکھ کر کہا۔ لیکن بھائی، میں نے اس کی آنکھوں میں خود اپنے لیے محبت دیکھی ہے، اشل نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ اس کی آنکھیں سچ بول رہی ہیں؟ کازانشا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ آپ کے بھائی نے دنیا دیکھی ہے میری گڑیا، اور وہ شخص جو کسی کا بے دردی سے قتل کر سکتا ہے، لڑکیوں کو اس طرح ڈرا سکتا ہے، اپنے کیبن میں بلا سکتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اسے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اور ایک قتل یونیورسٹی میں پروفیسر کی حیثیت سے کیا کر رہا ہے تم خود سوچو۔ کوئی تو اس کا مقصد ہوگا، یا پھر وہ کوئی جاسوس ہو، ملک کا غدار ہو۔ کازانشا اسے دیکھ کر بولا۔ لیکن بھائی، ضروری تو نہیں کہ ایسا ہی ہو۔ اب وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ میری بہنا، میری گڑیا، اپنے بھائی کی بات مان لو۔ آپ کا بھائی آپ کی محبت جاننے سے پہلے ہی کسی کو زبان دے چکا ہے۔ اس کی زبان کی لاج رکھ لو، جہاں میں کہتا ہوں وہاں نکاح کر لو۔ کازانشا نے بڑی امید سے کہا تھا۔ اشل نے بے یقین ہو کر کازانشا کو دیکھا تھا، اپنا ہاتھ کازانشا کے ہاتھ سے پیچھے کر لیا۔ کازانشا نے بھی اس کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ بھائی، مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ محبت کرنا کیسے چھوڑ دوں۔ کیسے چھوڑ دوں اس شخص کو جس کے لیے دعاؤں میں نے امام حسین علیہ السلام کے حرم مبارک میں کھڑے ہو کر کی ہیں۔ کیسے چھوڑ دوں اس شخص کو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک قاتل ہے، پھر بھی مجھ سے اس سے محبت ہو گئی۔ بھائی، آپ کی اشل مر جائے گی، اشل نے روتے ہوئے کہا تھا۔ محبت کرنے کی سزا میں جانتا ہوں، اور میں بھگت رہا ہوں۔ تمہاری بھابھی کو پسند نہیں ہے میرا اس کے قریب آنا، تمہاری بھابھی نفرت کرتی ہے مجھ سے۔ اس کی آواز میں درد تھا جو اشل محسوس کر پا رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بھی اس آگ میں جلو۔ وہ شخص کون ہے، نہ تم جانتی ہو نہ میں جانتا ہوں، اور تم یہ سب محبت میں آ کر کہہ رہی ہو۔ کازانشا رک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ محبت کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے جسے زندگی کہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا میری گڑیا تمہیں کوئی مشکل اٹھانی۔ تمہارے لیے میں خود ایک ایسا پرفیکٹ انسان چاہتا ہوں جو تمہیں سمجھے، تمہاری خوشیوں کو ترجیح دے، تمہارے علاوہ اس کے لیے کچھ بھی ضروری نہ ہو۔ کیا ایک بھائی اپنی بہن کے لیے یہ نہیں سوچ سکتا؟ اور میں نے تو بھائی نہیں بلکہ باپ بن کر پالا ہے تم دونوں کو۔ جب تم اس دنیا میں آئی تھی 10 سال کا تھا میں، تب سے لے کر اب تک تم مجھے دعا سے زیادہ عزیز ہو، کیونکہ تم میری پہلی گڑیا تھی، اور مجھے بہن کا بہت شوق تھا۔ میں نہیں چاہتا میری گڑیا مجھ سے دور ہو جائے، کسی غلط ہاتھوں میں لگ جائے۔ کیسے کر لوں ایک ایسے شخص کا یقین جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں؟ کل پہلی بار ہے وہ مجھ سے آ کر کہے گا کہ میں اسے اپنی بہن کا ہاتھ دے دوں، تو کیا میں دے دوں؟ تم خود سوچو، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ اور اس شخص کا کوئی بیک گراؤنڈ وغیرہ نہیں ہوگا جس سے ہم پتہ لگا سکیں وہ کون ہے، کیونکہ جیسے تم کہہ رہی ہو اس نے ایک قتل کیا ہے، پھر پروفیسر کی حیثیت سے یونیورسٹی میں ہے، اس کے کئی روپ ہو سکتے ہیں۔ کازانشا نے رک کر اسے دیکھا تھا۔ بھائی، آپ کی ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن میں اپنے دل کو کیسے بہلاؤں؟ میں اس کے علاوہ کسی سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، اشل نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔
اپنے بھائی کا مان توڑنا چاہتی ہو تو کیا کازان شاہ غلط تھا جو یہ سوچتا تھا کہ اس کی بہنیں اس کا مان ہے؟ وہ اس کی ساری باتیں مانیں گی، وہ کبھی بھی اپنے بھائی کا مان نہیں توڑیں گی۔ کازان شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ جس شخص سے آپ میری شادی کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے خوش رکھے گا، وہ مجھے عزت دے گا، وہ ہمیشہ میری حفاظت کرے گا، اور کیا میں اس کے ساتھ خوش رہ پاؤں گی؟ آخر میں اس نے کازان شاہ سے سوال کیا تھا، مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں، جو شخص میں نے تمہارے لیے چنا ہے نا، وہ اپنی جان تو دے دے گا لیکن کبھی تمہاری عزت پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ کازان شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا، بھائی ایسا نہ کریں، آپ کی عشل زندہ تو ہوگی لیکن ایک لاش کی طرح۔ وہ کازان شاہ کو دیکھ کر روتے ہوئے بول رہی تھی، کل نکاح ہے تمہارا، تیار رہنا۔ کازان شاہ سے اس کے آنسو نہیں دیکھے جا رہے تھے، اس لیے وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ بھائی نہیں، وہ روتے ہوئے اسے پکار رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے نکل گیا تھا۔ ایک طرف جان سے عزیز بہن تھی تو دوسری طرف بچپن کا دوست جو اسے بھائیوں کی طرح عزیز تھا، جس نے ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیا تھا، جو اس پر جان دیتا تھا۔ ایک بار جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے خون دیا تھا۔ اس کی رگوں میں آج اس دوست کا خون تھا جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آج ملک کے لیے اپنی جان داؤ پر لگائے بیٹھا ہے۔ تو وہ اس کی بات کیسے نہ مانتا، کیسے اس کی پہچان عشل کو بتا دیتا؟ عشل ابھی بچی تھی، وہ یہ سب نہیں سمجھتی تھی۔ اگر دشمنوں کو ذرا سی بھی بھنک پڑتی اس کی محبت کی تو سارے پروف نکلوانے کے لیے وہ سب سے پہلا حملہ عشل پر کرتے۔ اس کے جانے کے بعد عشل زور زور سے رونے لگی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ کازان شاہ اس کی بات کیوں نہیں مان رہا۔ اس وقت تو اس کا دل پھٹ رہا تھا، وہ بس اپنی موت کی دعائیں مانگ رہی تھی، کیونکہ احمر ملک کے علاوہ وہ کسی کی نہیں ہونا چاہتی تھی، جسے اس نے امام حسین علیہ السلام کے حرم مبارک میں مانگا۔ اس محبت کو بلانا اتنا آسان تو نہیں تھا۔ کازان شاہ میجر حسین ملک کے سامنے بیٹھا تھا۔ میجر حسین ملک اسے گھور کر دیکھ رہا تھا، کیونکہ جب سے وہ آیا تھا کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ اس کی خاموشی میجر حسین ملک کو زہر لگ رہی تھی۔ تو کچھ بولے گا؟ کل سے کالز کر رہا ہوں، تو کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہا۔ میجر حسین ملک نے اسے دیکھ کر کہا، کیا بولوں؟ تو میری حالت نہیں سمجھ پائے گا اس وقت۔ کازان شاہ اسے دیکھ کر بولا، تو کچھ بتا کیوں نہیں رہا؟ میجر حسین ملک نے اس کی طرف دیکھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا عشل کا درد کیسے کم کروں۔ کازان شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں، کیا ہوا اسے؟ میجر حسین ملک نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ کہیں تو یہ تو نہیں کہنا چاہ رہا کل رات جو تم ہاسپٹل میں تھے وہ عشل کی وجہ سے؟ میجر حسین ملک نے کہا تھا، اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پھٹ رہا تھا۔ میں کیا کروں، میں کیا کروں حسین، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس طرح وہ مر جائے گی۔ کازان شاہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ اللہ نہ کرے کازان، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میجر حسین ملک کے دل میں درد ہوا تھا۔ تم آج آ کر نکاح کر لو، میں اسے کہہ کر آیا ہوں کل رات۔ کازان شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ عشل، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، صرف اللہ پر یقین رکھو۔ میجر حسین ملک نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ کازان شاہ اس کے ساتھ لگ کر عشل کی حالت یاد کر کے رو رہا تھا۔ بس کازان، تمہیں اپنے دوست پر یقین ہے نا؟ میجر حسین ملک اسے خود سے الگ کر کے بولا۔ سب بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، میجر حسین ملک نے اسے یقین دلایا تھا۔ ماضی، سونیا شہزاد ملک کے کہنے پر تیار ہوئی تھی۔ اس نے اسے بہت بار کہا تھا تیار ہونے کے لیے، جس کی وجہ سے وہ تیار ہو گئی تھی۔ اس نے بلو رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی، جس نے اس کی دو دھار رنگت بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا میک اپ وغیرہ کیا تھا، اپنے بال اسٹریٹ کیے تھے۔ اب وہ شہزاد ملک کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، جو کہ اس سے کہہ کر گیا تھا شام تک تیار رہنا۔ پہلے تو اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر دل نے کہا تو وہ اٹھ کر تیار ہو گئی تھی۔ ماما بہت پیاری لگ رہی ہیں، احمر کمرے میں آتا بولا۔ تھینک یو میرا شہزادہ بیٹا، سونیا اسے دیکھ کر بولی۔ سونیا نے اسے گود میں اٹھا لیا تھا اور اس کے گال پر کس کیا۔
اسی وقت شہزاد ملک کمرے میں آیا تھا۔ سونیا اور احمر کو دیکھ کر وہ مسکرایا۔ شہزاد ملک چل کر ان کے پاس آیا تھا۔ پہلے تو بیبی کوٹ کے پاس آ کر اس نے بیبی کو اٹھایا تھا۔ شہزاد ملک کے بغیر سونیا نے اب تک اس کا نام بھی نہیں رکھا تھا۔ شہزاد ملک بیبی کو لے کر ان کے پاس آیا تھا۔ اس نے بیبی کے ماتھے پر کس کیا تھا، پھر احمر کے ماتھے پر کس کیا تھا اور پھر سونیا کے ماتھے پر کس کیا۔ اٹس کالڈ پرفیکٹ فیملی، شہزاد ملک سونیا کی طرف دیکھ کر بولا۔ سونیا نے غصے سے نظریں پھیر لی تھی۔ اس کی اس ادا پر شہزاد ملک مسکرایا تھا۔ چلے محترمہ، شہزاد ملک نے سونیا کے آگے اپنا ہاتھ کیا تھا۔ سونیا نے پہلے اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ رکھنے پر شہزاد ملک مسکرایا تھا۔ وہ سب چلنے لگے۔ بابا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ احمر نے سوال کیا تھا۔ میری جان، چل تو لو، پھر پتہ چل جائے گا، شہزاد ملک مسکرا کر بولا۔ وہ سب لوگ فلیٹ سے باہر نکل گئے تھے۔ نیچے آ کر پارکنگ میں شہزاد ملک نے کار نکالی، ان سب کو بٹھایا اور اپنی منزل کی طرف بڑھ گئے۔ شہزاد ملک سونیا کو ساحل سمندر کے کنارے لے کر آیا تھا، جہاں اس نے بہت پیارا سا سیٹ اپ کروایا تھا۔ شہزاد یہ سب سونیا ان سب کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ وہ ساری ڈیکوریشن قابل تعریف تھی اور اسے سب سے بڑھ کر خوشی اس بات کی تھی کہ یہ سب شہزاد ملک نے اس کے لیے کیا تھا۔ یہ سب میرے لیے؟ سونیا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی محترمہ، یہ سب آپ کے لیے۔ معاف کر دیں، شہزاد ملک اسے دیکھ کر بولا۔ اپنی ناراضگی یاد آتے ہی سونیا منہ بنا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پلیز نا، معاف کر دو، آخری غلطی۔ اس کا منہ دیکھ کر شہزاد ملک بولا۔ آپ جانتے بھی ہیں آپ کی اس غلطی سے مجھے کتنا ہرٹ کیا ہے۔ سونیا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ شہزاد ملک اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو آج ایک نیا ہی سما پیش کر رہی تھی۔ میں یہ سب سوچتی ہوں نا، مجھے بہت درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے جہاں آپ میرے ساتھ نہیں تھے۔ جن لمحات میں مجھے آپ کی ضرورت تھی وہاں آپ نہیں تھے۔ تھوڑا سا بھی سوچیں، اگر اس رات ہمارے پڑوسی ہماری مدد نہ کرتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ سونیا اب رونے لگی تھی۔ میں جانتا ہوں میری جان، میں نے غلط کیا ہے۔ شہزاد ملک نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نہیں جانتے شہزاد، اس ایک رات میں نے کیا کیا برداشت نہیں کیا۔ کتنی کالز کی آپ کو، لیکن آپ نے میری ایک کال بھی نہیں اٹھائی۔ حالانکہ آپ جانتے تھے میں پریگننٹ ہوں، آپ جانتے تھے کہ ہمارا بیبی ہونے والا ہے، کوئی بھی سچویشن گھر میں ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے میری کال نہیں اٹھائی۔ کال اٹھائی تو نہیں، لیکن اس کے بعد کال بیک کرنے کی زحمت بھی نہیں کی، اور گھر آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ نے تو میرا حال تک نہیں پوچھا، اور اس کے 15 دن بعد آپ گھر آ کے مجھے سوری کہہ رہے ہیں۔ میں انسان ہوں، کوئی پتلا نہیں جس کی کوئی فیلنگز نہ ہو۔ بہت ہرٹ ہوتا ہے مجھے۔ کیا یہ بزنس اتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنی بیوی اور بچوں کو ہی بھول جائیں؟ سونیا باقاعدہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے سوالوں کا شہزاد ملک کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے وہ خاموش کھڑا تھا۔ بتائیں نا، بولے نا، کہاں تھے، کدھر تھے؟ جہاں مجھے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہاں آپ کیوں نہیں تھے؟ سونیا نے روتے ہوئے پھر سے سوال کیا۔ معاف کر دو، آخری غلطی سمجھ کر، بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، شہزاد ملک نے نم آنکھوں سے کہا۔ کیسے معاف کر دوں، کیسے بھول جاؤں وہ سب کچھ؟ سونیا نے الٹا اس سے سوال کیا۔ آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دو، شہزاد ملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اگر یہ غلطی آخری نہ ہوئی تو؟ سونیا نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ تو پھر جو سزا تم دو گی مجھے منظور ہوگی، شہزاد ملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ماما، بابا، احمر ان کے پاس آیا تھا۔ سونیا نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ جی میرا بچہ، سونیا احمر کو دیکھ کر بولی۔ وہ میرا بھائی رو رہا ہے، آپ آئیں نا، احمر نے منہ بنا کر کہا تھا۔ اوکے میرا بچہ، چلو، شہزاد ملک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ وہ ڈیکوریشن والی سائڈ سے تھوڑا آگے گئے تھے۔ بیبی اور احمر وہیں تھا، اس لیے ابھی احمر انہیں بلانے آیا تھا۔ وہ دونوں واپس وہاں آئے۔
سونیا نے بیبی کو اٹھایا تھا اور شہزاد ملک کے پاس آئی۔ نام کیا رکھنا ہے؟ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ اس کے مسکرانے پر شہزاد ملک بھی مسکرایا تھا۔ ایان حسین ملک، شہزاد ملک نے مسکرا کر کہا۔ ماشاءاللہ، سونیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایک میرا شہزادہ احمر حسین ملک اور دوسرا ایان حسین ملک۔ شہزاد ملک ہنس کر بولا تھا۔ واہ بابا، بہت پیارا نام ہے، احمر بھی مسکرا کر بولا تھا۔ اسی بات پر ان سب نے مل کر کیک کاٹا تھا۔ شہزاد ملک نے سونیا کو کیک کھلایا اور اس کے بعد احمر کو۔ ان دونوں نے بھی شہزاد ملک کو کیک کھلایا تھا۔ حال دلہن کا لباس اس کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے دعا ہی رکھ کر گئی تھی۔ دعا کو کچھ کام تھا، اس لیے وہ نیچے چلی گئی تھی۔ واپس کچھ نہیں، کل رات جتنا ماتم منانا تھا اپنی محبت پر منا لیا تھا، اب وہ اپنے بھائی کی بات کا مان رکھے گی۔ وہ کہتے ہیں نا، باپ کی عزت کے آگے بیٹی کی محبت کچھ نہیں ہوتی۔ آج وہ اپنی محبت کے سامنے اپنے بھائی کی عزت کو عزیز کر کے کسی اور کو قبول کرنے جا رہی تھی۔ اس کے لیے یہ سب بہت مشکل تھا، لیکن اسے کرنا تھا۔ وہ جو شخص جس نے 3 دن کا کہا تھا وہ اب تک نہیں آیا تھا۔ حالانکہ آج تیسرا دن تھا۔ وہ اس جوڑے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں دعا اور نور الایمان ایک ساتھ کمرے میں آئی تھیں۔ اس کو یوں جوڑے کو گھورتا دیکھ کر وہ دونوں اس کے پاس آئی تھیں۔ بہت مشکل ہے نا؟ نور الایمان نے اشل سے پوچھا تھا۔ بہت زیادہ، اور اصل تکلیف تو تب ہوتی ہے جب آپ کو یہ پتا ہو جس شخص کو آپ چاہتے ہیں آپ اس کی نہیں کسی اور کی محرم بننے جا رہے ہو۔ اشل کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئی تھیں۔ آپی، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا بھائی یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ دعا نے آج کافی عرصے بعد اسے آپی کہا تھا، جس پر اشل اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ دعا نے نظریں جھکا لیں۔ نکاح ہو رہا ہے، اس کا مطلب اب تو مجھے آپی بلاؤ گی؟ اشل اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ سوری، دعا نے جھکے سر کے ساتھ کہا تھا، ابھی کچھ دیر میں نکاح ہے، ہمیں آپ کو تیار کرنا ہے۔ نور الایمان نے ہلکی سی آواز میں کہا تھا۔ کرو جو کرنا ہے، میں کروں گی تھوڑی نا، میری بربادی کی شروعات ہے، جیسے بھی ہو مجھے کیا؟ اشل نے مسکرا کر کہا تھا۔ اس کی بات پر نور الایمان اور دعا دونوں نے اسے دیکھا تھا۔ ایسے نہ دیکھو، جو کرنے آئی ہو وہ کرو، اشل ان دونوں کو دیکھ کر بولی تھی۔ ان دونوں نے بعد میں مل کر اسے دلہن بنایا تھا۔ وائٹ لہنگا پہن کر لائٹ سے میک اپ میں اوپر ریڈ کلر کا دوپٹہ لیے جس کے اوپر قبول ہے لکھا ہوا تھا، وہ شیشے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اس نے اس طرح کسی سے محبت ہوگی، اور وہ محبت ملنے سے پہلے ہی لا حاصل ہو جائے گی۔ وہ خود کو دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، جس کے پاس سب کچھ تھا لیکن نہیں تھی تو وہ صرف اس کی محبت۔ اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے، کس سے نہیں۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب کازان شاہ کمرے میں آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے پر وہ کھڑی ہوئی تھی اور اس نے مڑ کر آنے والے شخص کو دیکھا تھا۔ اشل چل کر اس کے پاس آئی تھی اور اس نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ ویسے اس روپ میں برباد ہونے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے، وہ ہنس کر بولی تھی۔ اس کی ہنسی پر کازان شاہ نے نظریں پھیر لی تھی۔ ہو سکے تو بھائی کو معاف کر دو، کازان شاہ اسے دیکھ کر بولا تھا۔ اشل اس کے ساتھ لگ گئی تھی اور بہت زور زور سے رونے لگی تھی۔ نہیں جانتی آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا بچپن سے لے کر آج تک ہر خواہش پوری کی ہے؟ جس خواہش پر آپ کی بہن کی زندگی تھی، اسی کو دفنا دیا آپ نے، اشل کو دفنا دیا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم زندگی کس موڑ پر لے جائے، لیکن اشل اس موڑ میں اس زندگی میں کہیں نہیں ہوگی۔ اشل نے اس کے ساتھ لگتے ہوئے کہا تھا۔ کازان شاہ نے اسے خود سے الگ کر کے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ کازان شاہ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ اشل نے اسے جاتا دیکھا تھا۔ آنکھوں میں آنسوؤں کا دریا اس کے بھی تھا۔ گولڈن رنگ کی ساڑی پہن کر وہ کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ کازان شاہ بھی اشل کے کمرے سے باہر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن اسے دیکھ کر آنکھیں اسی پر ٹک گئی تھیں۔ گولڈن ساڑی اس پر بہت زیادہ جچ رہی تھی اور اس نے میک اپ نہیں کیا تھا، صرف ریڈ لپسٹک لگائی تھی۔
یہ دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ کازان شاہ اس کے پاس آیا تھا۔ نور الایمان نے بھی اسے دیکھا تھا۔ اس کے دیکھنے پر کازان شاہ نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ بنا کچھ بھی کہے وہاں سے جانے لگا تھا، لیکن نور الایمان اس کے سامنے آ گئی تھی۔ کازان شاہ نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ کازان شاہ اس کو دیکھ کر بولا۔ اگر آپ نے مجھے ایسے ہی اگنور کرنا تھا تو آپ مجھے یہاں کیوں لائے؟ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں یہ بات کہتے ہوئے۔ کازان شاہ نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ کیا اس خوبصورت بیوی کی آنکھوں میں سچ میں آنسو تھے؟ میں نے کب تمہیں اگنور کیا؟ کازان شاہ اسے دیکھ کر بولا۔ اتنے دنوں سے تو کر رہے ہو، اور نہیں تو کیسے اگنور کرو گے؟ نور الایمان نے روتے ہوئے کہا تھا۔ تم سے میری اگنورنس برداشت نہیں ہوتی؟ کازان شاہ اسے دیکھ کر پوچھتا ہے۔ کوئی نہیں تھا میرے پاس اپنا وہاں بھی میں اکیلی تھی، یہاں اتنے لوگوں کے درمیان میں بھی میں اکیلی ہی ہوں۔ نور الایمان اس کی طرف دیکھ کر بول رہی تھی۔ میں تمہیں اگنور اس لیے کر رہا تھا کیونکہ تمہیں میرا قریب آنا پسند نہیں، اور جو چیز تمہیں پسند نہیں میں وہ کیسے کر سکتا ہوں؟ کازان شاہ اسے دیکھ کر بولا۔ لیکن یوں نہ دیکھنا، بات نہ کرنا آپ کا مجھے بہت ہرٹ کرتا ہے۔ پھر میں سوچتی ہوں آپ نے مجھ سے نکاح ہی کیوں کیا؟ نور الایمان روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس نے قریب ہو کر اس کے سینے پر سر رکھ لیا تھا اور وہاں سر رکھ کر رو رہی تھی۔ سوری ایمان، مجھے نہیں پتا تھا تم یہ سب فیل کرتی ہو۔ کازان شاہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ الجھائے تھے۔ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ آپ تو بس ہرٹ کرنا جانتے ہیں۔ نور الایمان منہ بنا کر بولی تھی۔ پہلے آپ نے مجھے بابا سے الگ کیا، تب ہرٹ کیا، لیکن جب میں اسلام سے روشناس ہوئی، مجھے امام حسین علیہ السلام کا پتہ چلا، میں نے ہر شے پر صبر کر لیا۔ اس بات پر یقین تھا بابا آئیں گے، اور وہ بھی نہیں آئے۔ اور اب یہ آپ کی بے رخی مجھے دیکھ کر نظریں پھیر لینا، کیا اتنی ہی بری ہوں میں؟ نور الایمان روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کس نے کہا تم بری ہو؟ تم بہت اچھی ہو، اور آج تو کچھ زیادہ ہی اچھی لگ رہی ہو۔ کازان شاہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ ساڑی بہت خوبصورت لگ رہی ہے محترمہ۔ کازان شاہ اس کے کان کے پاس جھک کر بولا تھا۔ خوبصورت لگنی تھی، چوائس جو آپ کی تھی۔ اس کی بات پر نور الایمان نے بھی اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کازان شاہ اسے دیکھ کر کنفیوز ہو کر بولا۔ کیونکہ جب آپ رکھ کر گئے تھے تو جاتے ہوئے میں نے آپ کی پشت دیکھی تھی۔ نور الایمان نظریں جھکا کر بولی تھی۔ کچھ زیادہ تیز نہیں ہو؟ کازان شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا، جہاں آج اس کے لیے نفرت نہیں تھی۔ کیا کروں اب میں نے دیکھ لیا، وہ ہنس کر بولی تھی۔ اس کی اسمائل پر کازان شاہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے دل پر ہاتھ رکھنے پر نور الایمان نے کہا تھا۔ اتنی پیاری اسمائل۔ کازان شاہ اس کے گال پر ٹچ کرتا بولا۔ اس کے اس طرح کرنے پر وہ سرخ ہوئی تھی اور نظریں بھی جھکا گئی تھیں۔ تمہاری یہ اسمائل، لال ہوتے گال اور ساڑی میں تم، سب کچھ میرا ایمان ڈگمگا رہا ہے۔ کازان شاہ اس پر نظریں مرکوز رکھے ہوئے بولا تھا۔ اس کی اس بات پر وہ مزید شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ مجھے ساڑی بہت پسند ہے، اور سب سے زیادہ خواہش تھی تمہیں ساڑی میں دیکھنے کی، جو کہ آج میں نے دیکھ لیا۔ کازان شاہ اس کے پاس جھک کر بولا تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ بھی کہتا کہ دعا آ گئی تھی۔ پنک فراک میں وہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ بھائی، دعا کے پکارنے پر وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ جی جی، وہ نور الایمان سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ ملازمہ پیغام لائی ہے کہ وہ لوگ آ گئے ہیں۔ دعا نے کازان شاہ کو میجر حسین ملک کے آنے کی خبر دی تھی۔ اچھا، میں آ رہا ہوں، کازان شاہ نے مسکرا کر کہا۔ پھر نور الایمان کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے وائٹ شلوار قمیض کے اوپر وائٹ ہی شال لی ہوئی تھی۔ آج ساڑی میں دمکتا اس کا وجود نمایاں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی شال اتار کر اسے دی تھی۔ اسے اپنے اوپر رکھنا، کازان شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ نور الایمان نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور کازان شاہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ دعا اس کے پاس آئی تھی اور اسے کندھا مارا تھا۔ اس کے کندھا مارنے پر وہ نہ جھکائے ہی شرما رہی تھی۔ ماشاءاللہ آپ کا یہ حسن، وہ بھی ہنس کر بولی تھی۔ اس کے ہنسنے پر وہ مزید شرما گئی تھی۔ کازان شاہ لاؤنج میں آیا تھا۔
میجر حسین ملک کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایان ملک، مولوی صاحب اور کچھ گواہان تھے۔ قازان شاہ آگے بڑھ کر میجر حسین ملک کو گلے لگا لیتا ہے۔ کیسی ہے وہ؟ میجر حسین ملک نے کان میں کہا تھا اس کے۔ نہیں معلوم مجھے، لیکن تیرے لیے کبھی اپنی بہن کو اتنی تکلیف دینی پڑے گی سوچا نہیں تھا۔ قازان شاہ اس کے کان میں بولا تھا۔ وہ دونوں لوگ ہوئے تھے۔ قازان شاہ نے ایان ملک کی طرف دیکھا تھا۔ یہ تمہارا بھائی؟ قازان شاہ ایان ملک کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں۔ میجر حسین ملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، بھائی مجھے نورالایمان سے ملنا ہے۔ ایان ملک نے میجر حسین ملک کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کی بات پر قازان شاہ نے بھی غور کر اسے دیکھا تھا۔ جانتے ہو نا اسے کچھ نہیں پتا؟ قازان شاہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ لیکن میں نے اسے دیکھنا ہے، ایان ملک نے قازان شاہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ دیکھنا تو مجھے بھی ہے اپنی پرنسس کو، میجر حسین ملک قازان شاہ کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ نکاح ہو جائے اس کے بعد کوئی حل نکالتے ہیں، قازان شاہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ ٹھیک ہے۔ میجر حسین ملک نے بھی اس کی ہاں میں ہاں کی۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ وہ سب لوگ وہاں بیٹھ گئے تھے۔ احمر حسین ملک ولد شہزاد ملک، آپ کا نکاح اشل ہارون شاہ ولد ہارون شاہ سے حق مہر 3 کروڑ روپے طے پایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ قبول ہے، میجر حسین ملک نے ہنس کر کہا اور مولوی صاحب کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑا تھا۔ مولوی صاحب آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اشل ہارون شاہ مجھے 3 بار کیا 3000 بار قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، میجر حسین ملک نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اس کی اتنی جلد بازی پر مولوی صاحب اسے گور کر دیکھ رہا تھا۔ مولوی صاحب کے اسے اس طرح دیکھنے پر قازان شاہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ سائیں کہاں کرنے ہیں؟ مولوی صاحب کو شوق کی کیفیت میں دیکھ کر وہ خود ہی پوچھ بیٹھا تھا۔ ہاں ہاں یہ لو۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ اس کے آگے کیا تھا۔ میجر حسین ملک نے اس پر سائن کیے تھے۔ قازان شاہ مولوی اور گواہان کو لے کر اشل کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اب قازان شاہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ وہاں اشل کے ساتھ دعا، نورالایمان اور سعدیہ بیگم تھیں۔ قازان شاہ نے نورالایمان کو دیکھا جس نے اس کے شال اپنے ارد گرد لی ہوئی تھی۔ قازان شاہ اس کے پاس آیا تھا اور شال اس کے سر پر ڈالا تھا۔ چہرہ چھپاؤ، قازان شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ جی۔ نورالایمان نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ دعا آپ بھی چہرہ چھپاؤ، قازان شاہ نے دعا کی طرف دیکھ کر کہا۔ جی بھائی۔ دعا نے دوپٹہ صحیح سے لیا تھا اور منہ بھی چھپایا۔ قازان شاہ کمرے سے باہر گیا اور پھر مولوی صاحب اور گواہان کے ساتھ اندر آیا تھا۔ مولوی صاحب وہاں پڑے ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ دعا نے اشل کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ نورالایمان نے اس کے کندھے پر سر رکھا ہوا تھا۔ اشل ہارون شاہ ولد ہارون شاہ، آپ کا نکاح احمر حسین ملک کے ساتھ حق مہر 3 کروڑ روپے طے پایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے گھونگھٹ میں بیٹھی اشل کو دیکھ کر کہا۔ اشل کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس کا وجود ڈھیلا ہوا تھا اور وہ دعا کی طرف ڈھلک گئی تھی۔ قازان شاہ پریشان ہوا تھا اور فوراً سے اشل کے پاس آیا تھا۔ بچے، قازان شاہ نے اسے آواز دی تھی لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ آپ لوگ باہر جائیں، قازان شاہ ان سب کی طرف دیکھ کر بولا۔ وہ سب لوگ قازان شاہ کے کہنے پر کمرے سے نکل گئے تھے۔ قازان شاہ نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ نورالایمان پانی، قازان شاہ نورالایمان کو دیکھ کر بولا۔ جی۔ نورالایمان فوراً سے پانی لائی تھی اور قازان شاہ کو دیا تھا۔ قازان شاہ نے اس کے منہ پر پانی کی بوندیں ماری تھیں۔ اشل ہوش میں آ رہی تھی۔ سب لوگ ہی اسے دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہو بھائی کی جان؟ قازان شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بھائی یہ سب میں دلہن؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا دماغ بیدار ہو رہا تھا۔ وہ شکوہ کن نگاہوں سے اب قازان شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ سوری بھائی، سمجھ نہیں آیا کیسے بے ہوش ہو گئی۔ آپ انہیں بلائیں، اشل نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا تھا اور پھر گھونگھٹ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ قازان شاہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ دعا، نورالایمان اور سعدیہ بیگم نے بھی پریشانی سے یہ سب دیکھا تھا۔ سعدیہ بیگم نے اشل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ قازان ان سب کے ساتھ کمرے میں واپس آیا تھا۔ مولوی صاحب نے اپنی جگہ سنبھالی تھی اور پھر سے اشل سے پوچھا۔ اشل ہارون شاہ ولد ہارون شاہ، آپ کا نکاح احمر حسین ملک کے ساتھ حق مہر 3 کروڑ روپے
طے پایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لڑکا اتنا بے تاب تھا نکاح کے لیے اور لڑکی یہاں بے ہوش ہو رہی تھی۔ اشل نے جو دعا کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے وہ زور سے پکڑ لیتی ہے۔ کازان شاہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لگا لیتا ہے۔ بائی کی جان، کازان شاہ نے اس کے ماتھے پر کس کیا تھا۔ بائی وہ اس کے ساتھ لگ کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ مولوی صاحب نے ان لوگوں کو دیکھا تھا اور سر پکڑ لیا تھا۔ نکاح ہوگا بھی یا نہیں؟ مولوی صاحب اب تنگ آ کر بولا تھا۔ جی بس، کازان شاہ انہیں دیکھ کر بولا۔ میری گڑیا رونا بند کرو۔ کازان شاہ نے پھر سے اس کے ماتھے پر کس کیا تھا۔ جی بائی آپ نہ جائیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ جی ٹھیک ہے میری گڑیا، کازان شاہ اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے بولا۔ مولوی صاحب شروع کریں پھر سے، کازان شاہ نے مولوی صاحب سے کہا۔ اشل ہارون شاہ ولد ہارون شاہ، آپ کا نکاح احمر حسین ملک کے ساتھ حق مہر 3 کروڑ روپے طے پایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کازان شاہ کے حصار میں چھپی دلہن کو دیکھ کر بولا تھا۔ گڑیا بولو، کازان شاہ نے اس کے کان کے پاس کہا تھا۔ اس کے ہونٹ جنبش کرنے میں اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے ایک بار پھر سے پوچھا۔ قبول ہے، کازان شاہ کے حصار میں ہوتے ہوئے اس نے بہت مشکل سے کہا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے شکر ادا کیا تھا۔ قبول ہے، اشل نے پھر سے کہا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے آخری بار پوچھا۔ قبول ہے، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ اس کے آگے کیا تھا۔ اس نے دھندلی ہوتی آنکھوں سے نکاح نامے کو دیکھا تھا۔ سائن کرو گڑیا، کازان شاہ کی آواز پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ اس نے آنسو نکاح نامے کے اوپر گر رہے تھے۔ آپ لوگ جائیں، میں سائن کروا کر آ رہا ہوں۔ کازان شاہ انہیں دیکھ کر بولا۔ وہ لوگ چلے گئے تھے۔ کازان شاہ نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو گئی تھیں۔ کازان شاہ نے شرمندگی کے مارے نظریں جھکا لی تھیں۔ اشل نے پین کی طرف دیکھا تھا اور اسے اٹھایا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس نے سائن نہیں ہو پا رہے تھے۔ کازان شاہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اشل نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ سائن کیے تھے۔ کازان شاہ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ معاف کر دینا بائی کو، وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ اشل زور زور سے رونے لگی تھی۔ دعا اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہیں رک جاؤ، بلکہ آپ لوگ جائیں، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایسے کیسے میرا بچہ؟ سعدیہ بیگم نے پریشانی سے کہا تھا۔ امی پلیز، کر تو لیا ہے نکاح، اب اور کیا کرنا ہے؟ اشل نے چیخ کر کہا تھا۔ اشل نورالایمان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بابی پلیز، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ صوفے سے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ نورالایمان نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ بابی جائیں، مجھے اکیلا رہنا ہے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اشل آپی، نورالایمان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے اشل کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ اشل کندھا ملنے پر زور زور سے رونے لگی تھی۔ دعا اور سعدیہ بیگم بھی آگے بڑھی تھیں۔ وہ دونوں بھی اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی تھیں۔ مجھے نہیں جانا، آپ سن رہی ہیں امی؟ بابی، مجھے نہیں رہنا یہاں، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، جس کی وجہ سے وہ پھر بے ہوش ہو گئی تھی۔ آپی آپی، نورالایمان پریشان ہو گئی تھی۔ دعا بھی اس کے پاس آئی تھی اور اشل کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ چوہی، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ دعا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ نورالایمان کھڑی ہوئی تھی اور کمرے سے نکل گئی تھی۔ سعدیہ بیگم بھی بیٹی کی حالت دیکھ کر رو رہی تھی۔ کازان شاہ نے اس کے آگے نکاح نامہ کیا تھا۔ نکاح نامے پر آنسو دیکھ کر اس کے اندر درد اٹھا تھا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ نکاح نامے پر اتنے آنسو! کیا وہ اس قدر پروفیسر احمر ملک سے محبت کر بیٹھی تھی؟ اس نے اپنے دماغ میں سوچا تھا اور پھر کازان شاہ کو گلے لگا لیا۔ آپ لوگ چلیں، ایان ملک مولوی صاحب اور گواہان کو دیکھ کر بولا۔ گیسٹ روم میں ایان کھانا کھائے بغیر نہیں جانا۔ کازان شاہ ایان ملک کے بولنے پر بولا۔ جی بائی، ایان ملک نے کازان شاہ کو دیکھ کر کہا۔ کازان شاہ نے ملازم کو بلا کر انہیں گیسٹ روم میں لے جانے کا کہا تھا۔ اب لاؤنج میں صرف کازان شاہ، میجر حسین ملک اور ایان ملک تھے۔ نورالایمان بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ان تینوں نے ہی سیڑھیوں کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی شال اس کے وجود سے کھسک گئی تھی اور ساڑی میں اسے بھاگنے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ ان دونوں نے بھی کازان شاہ کو دیکھا تھا، جو کہ نورالایمان کو گور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ نورالایمان کا پاؤں سلپ ہوا تھا۔ میجر حسین ملک اور ایان ملک بھی آگے بڑھے تھے، لیکن کازان شاہ نے گرنے سے پہلے ہی پکڑ لیا تھا۔ میجر حسین ملک اور ایان ملک بھی وہیں کھڑے ہو گئے۔
पागल हो, ये कैसे सीढ़ियाँ उतर रही हो? काज़ान शाह ने उसे गुस्से से देखा था। इससे बोला नहीं जा रहा था, इसकी सांस फूल रही थी। काज़ान शाह उसे लेकर नीचे आया था और उसे सोफे पर बिठाया था। मेजर हुसैन मलिक और अयान मलिक मुस्कुराकर अपनी इकलौती शहजादी को देख रहे थे। अब बताओ क्या हुआ? काज़ान शाह उसे थोड़ा रिलैक्स देखकर बोला। वो आपी नूरुल ईमान अटक अटक कर बोल रही थी। इशल, काज़ान शाह ने फ़ौरन से कहा था। जी, नूरुल ईमान ने हाँ में सर हिलाया था। मेजर हुसैन मलिक भी परेशान हुआ था। क्या हुआ है इशल को? काज़ान शाह ने परेशानी से कहा था। वो आप ही बेहोश हो गई हैं फिर से, नूरुल ईमान ने नम आंखों से बताया। फिर से क्या? वो पहले भी बेहोश हुई है? मेजर हुसैन मलिक के बोलने पर वो इसकी तरफ देखती है। नूरुल ईमान हैरानी से इसकी तरफ देख रही थी। आप? नूरुल ईमान ने नम आंखों से मुस्कुराकर पूछा। काज़ान शाह परेशानी से नूरुल ईमान को देख रहा था। नूरुल ईमान खड़ी हुई थी और फिर इसके पास आई थी। आप मामा से मिलने के लिए आते थे ना? नूरुल ईमान ने इसकी तरफ देखा था। हाँ, मेजर हुसैन मलिक नम आंखों से बोला था। और मम्मा कहती थी आप मेरे भाई हैं। नूरुल ईमान ने इसकी तरफ देखकर पूछा। मेरी गुड़िया को मैं याद हूँ? मेजर हुसैन मलिक ने इसकी तरफ देखकर कहा। जी, और आप मेरे लिए रोज़ चॉकलेट भी लाते थे, हम घूमने भी जाते थे। नूरुल ईमान ने इसकी तरफ देखकर कहा। लेकिन अगर आप मेरे भाई हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं रहते थे? नूरुल ईमान ने मासूमाना सवाल किया था। ईमान, बाद में ये बात होगी, अभी ऊपर चलो। इशल, काज़ान शाह ने इसे इशल की कंडीशन याद करवाई थी। जी ठीक है, नूरुल ईमान ने काज़ान शाह को देखकर कहा। काज़ान उसे ऊपर जाता देखकर मेजर हुसैन मलिक से बोला। हाँ बोलो। काज़ान शाह रुक कर बोला। एक बार उसे देखना है। मेजर हुसैन मलिक ने इसकी तरफ देखकर कहा। काज़ान शाह ने सिर्फ इतना कहा था। वो तीनों ऊपर चले गए थे।